ابراہیم سے کہتا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہمیں عثمانیوں کا مقابلہ ایک بہتر لشکر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سخت دشمن صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ فتح ہمیں گلے نہیں لگائے گی جب تک ہمارے گھوڑے ہم نوانا ہوں اور کمانے نہ کھینچی جائیں۔ میں نے بار بار کہا لیکن میری بات کسی نے نہ سنی۔ اب بتائیے ہم اس بدنامی سے کیسے نجات پائیں؟ سلطان بابا مجھے بتائیے۔ یہ سن کر ابراہیم غصے سے کہتا ہے، بس کرو۔ یاد رکھو تم اپنے باپ اور اپنے سلطان سے بات کر رہے ہو۔ تمہارے سامنے کوئی ننھا بچہ نہیں ہے۔ ابراہیم کی بیوی بات میں دخل دیتے ہوئے کہتی ہے، اب کیا ہمارے مرد عورتوں کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے؟ سلیمان دوبارہ بول پڑتا ہے، میرے سلطان بابا مجھے بھی شہر پر چھاپا مارنے کی اجازت دیجیے۔ میں پورے شہر کو راکھ بنا دوں گا۔ ابراہیم جواب دیتا ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کا پورا حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ممکن ہے کہ محمد نے بھی شہر میں شورش قائم کر دی ہو۔ سلیمان کہتا ہے، اگر 1000 بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلیمان کی ماں کہتی ہے، اگر اب سلطان بن کر دکھانا چاہتے ہیں تو خود رہنمائی کریں۔ اندھیرے میں ڈوب جانا مناسب نہیں۔ میرے سلطان ابراہیم کہتا ہے، محمد کی فوج بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بھاری ہے، مگر ہمارے پاس تیز ذہن اور تیز تلواریں ہیں۔ جنگیوں سے کہو کہ وہ اپنے ہتھیار تیز کر لیں، گھوڑوں کی نل درست کرواؤ، تیروں کی نوکیں تیز کرواؤ۔ ہمارے اپنے جوانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اوزون حسن کے آنے والے سواروں کے لیے بھی ساز و سامان مہیا کرو، تاکہ جب ہم محمد کے خلاف روانہ ہوں تو وہ مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ سلیمان کو منیوس کو پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ جنگ قریب ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہماری فوج کے لیے کتنے نیزے بھیج سکتا ہے۔ سلیمان حیرانی سے کہتا ہے، میں متجسس ہوں سلطان۔ ایک طرف اب کہتے ہیں کہ ہم بھی شہر نہیں جا سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ فوج مضبوط کرو۔ اتنے فوجیوں کے ساتھ اب کا کیا منصوبہ ہے؟ ابراہیم کہتا ہے، ہم احمد کا براہ راست مقابلہ نہیں کریں گے۔ ہم اسے یاد دلائیں گے کہ وہ ترکمان ہے۔ جس طرح ہمارے آباؤ اجداد کلچ ارسلان نے صلیبیوں کو گھات جال اور تدبیر سے آہستہ آہستہ شکست دی، ہم بھی محمد کی فوج کو اسی طرح تباہ کریں گے۔ ہم آہستہ آہستہ وار کرتے رہیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ باہر خاتون ان تیاریوں کا جائزہ لیتی ہے اور تعریف کرتی ہے۔ پاس کھڑی خواتین گانا بجانا کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران گلپری وہاں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کیسی افراتفری ہے۔ باہر خاتون اس سے کہتی ہے، میری پیاری یہ سب تمہارے لیے ہے۔ جب تک میں اس محل میں ہوں تمہارا چہرہ کبھی اداس نہیں ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ دوسری طرف ولد اور پادری جان اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ میں مشل لیے ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اندر پڑتی روشنی کو دیکھ کر پادری جان کہتا ہے، سورج شمال سے طلوع ہوگا۔ ایک طرف دیکھتے ہوئے ولد کہتا ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کا ہاتھ مغرب میں برکت لائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ولد آگے بڑھتا ہے جہاں صلیب کے نشان کے پاس ایک تصویر بنی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے کہتا ہے، مسیح کا ہاتھ برکت لائے گا۔ جو ہی وہ ہاتھ نیچے کرتا ہے پاس ہی ایک صندوق کھل جاتا ہے۔ بڑے صندوق کے اندر ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے۔ پادری جان بے حد خوش ہوتا ہے اور ولد آگے بڑھ کر صندوق میں سے وہ ڈبہ اٹھا لیتا ہے۔ پادری جان دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے خداوند، مجھے امید ہے کہ یہ مقدس آثار اسی میں ہوں گے۔ اگلے ہی لمحے ولد ڈبہ کھول دیتا ہے جس کے اندر ایک تصویر رکھی ہوتی ہے۔ ولد اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پیونٹو کری ایٹر عیسیٰ۔ پادری خوشی سے کہتا ہے، تمام عیسائیوں کو متحد کرنے والا خزانہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈبے میں سے مزید دستاویزات نکال لیتا ہے۔ ولد پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ پادری جواب دیتا ہے، ایک کتاب۔ ولد پوچھتا ہے، انجیل؟ پادری کتاب کھولتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، یہ ہماری معروف انجیل کی کتابوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے فرمایا تھا، جب خدا کے نبی آئیں گے تو خدا انہیں بے انتہا رحمت اور قوت عطا فرمائے گا۔ وہ رحمت للعالمین ہوں گے اور دنیا کے لیے سلامتی لائیں گے۔ وہ بے دینوں پر غالب آئیں گے، بت پرستی کو ختم کریں گے اور شیطان کو کمزور کر دیں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ولد کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کسی بھی انجیل میں یہ نہیں پڑھا۔ پادری کہتا ہے، بالکل، کیونکہ یہ انجیل برسوں سے چھپی ہوئی اور ممنوع تھی۔ یہی راز ہے اور اسی لیے کہا گیا تھا کہ اسے سینے سے لگا کر رکھا جائے۔ ولد فوراً چوغا اتارتا ہے اور ساری امانتیں اس میں رکھ دیتا ہے۔
پھر وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ویٹیکن میں پوپ پوچھتا ہے، محمد نے کیا کہا تھا؟ قاصد جواب دیتا ہے، محمد نے کہا تھا کہ ہم تو روم میں پھر اٹالیا کی سرزمین پر اپنے گھوڑوں سمیت پہنچ جائیں گے۔ کارڈینل کہتا ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہا، خاص طور پر جب انگریز اور فرانسیسی اتنے کمزور ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے پوپ؟ ہمیں محمد کو جلد از جلد روکنا ہوگا۔ پوپ کہتا ہے، ہمیں مقدس آثار تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ محمد سربیا تک پہنچ جائے۔ پادری جان کو کامیاب ہونا ہی ہوگا۔ ادھر امانتیں حاصل کرنے کے بعد پادری جان اور ولعد آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پادری جان کہتا ہے، ولعد ہمیں سب کچھ غار کے اندر ہی طے کر لینا چاہیے تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ولعد امانتیں ایک پتھر پر رکھتا ہے اور تلوار نکال کر پادری جان کی طرف بڑھتا ہے۔ پادری جان گھبرا کر کہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ولعد کہتا ہے، یہاں اس راستے کا اختتام ہے۔ اگر تم راز کا ایک حصہ بتا سکتے ہو تو پورا راز نہیں بچا سکتے۔ پادری کہتا ہے، ہوش میں آؤ ولعد جواب دیتا ہے، میں پورے ہوش میں ہوں پادری، اسی لیے میں نے اپنے باپ مسیح کا تحفہ کسی کیتھولک کو نہیں دیا اور نہ دوں گا۔ اپنی آخری دعائیں پڑھ لو۔ وہ حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک تیر آ کر اسے لگتا ہے۔ تیر چلانے والا پیڈی ہوتا ہے جو اگلے ہی لمحے سپاہیوں کے ساتھ ولعد کو گھیر لیتا ہے۔ دوسرا تیر لگنے سے ولعد بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ پیڈی کہتا ہے، تم نے ٹھیک کہا ولعد تیپش، تم نے راز کی ایک چھوٹی سی نشانی دی، اب ہم پورا راز لے لیں گے۔ ولعد پادری جان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چوہے کہیں کے۔ پادری جواب دیتا ہے، ولعد تم بھی کچھ ایسے ہی ہو، تم نے مجھ پر دل سے یقین کیا، دماغ سے نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک دماغ دوسرے سے بڑا ہوتا ہے۔ پادری کے اشارے پر سپاہی ولعد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ زخمی ہونے کے باوجود ولعد زبردست مقابلہ کرتا ہے۔ اسی دوران پادری بھاگ کر امانتیں اٹھا لیتا ہے۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ولعد گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ پیڈی کہتا ہے، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے ولعد تیپش، ہم مقدس امانتیں ویٹیکن لے جائیں گے، اس لیے میں تم سے کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سکہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، زندگی موت۔ یہ کہتے ہوئے وہ سکہ اچھالتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں سلطان کے حکم پر محمود پاشا عام لوگوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ لوگ تنتنا کی فتح کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص فخر سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سلطان محمد خان کی جان بچائی اور سلطان نے اس کی بہت عزت کی۔ وہ شخص بے حد خوش دکھائی دیتا ہے۔ محمود پاشا اس سے پوچھتے ہیں، اگر سلطان تمہاری جان کے مقروض ہیں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا انہوں نے تمہیں کوئی عہدہ نہیں دیا؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، انہوں نے بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ مجھے صدر اعظم بننے کو کہا، مگر سیاست میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر محمود پاشا سمیت سب لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں، کیا صدر اعظم بننا کوئی آسان کام ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، او بوڑھے آدمی، کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے سلطان کی جان بچائی تھی۔ بتاؤ، سلطان کی جان بچانا کوئی آسان کام ہے؟ ظاہر ہے تم یہاں نئے ہو، اگر تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے بتانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اتماجہ محمود پاشا سے کہتا ہے، میرے پاشا، یہ تو اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا تھا۔ محمود پاشا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف مبالغہ آرائی کر رہا ہے، بولنے دو۔ ادھر جنگل میں سکے کو دیکھتے ہوئے پیڈی کہتا ہے، زندگی تم بہت خوش قسمت ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نہیں مرو گے، بس تمہاری موت میرے ہاتھوں سے نہیں ہوگی۔ سپاہیوں، اسے مار ڈالو۔ یہ سنتے ہی سپاہی ولعد پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ولعد جان بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، جبکہ پیڈی امانتیں لے کر پادری جان کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اسی دوران پیڈی کے سپاہیوں کو تیر آ کر لگتے ہیں۔ تیر چلانے والا کنترال ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور پلک جھپکتے ہی انہیں کاٹ ڈالتا ہے۔ بساط دوڑ کر ولعد کو سہارا دیتا ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد تمام کافر مارے جاتے ہیں اور بساط فوراً ولعد کے زخم باندھ دیتا ہے۔ ولعد کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے، وہ مقدس امانتیں لے گئے ہیں، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کومنیوس کے سرائے جا رہے ہیں۔ کنترال کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہاں جانا اور امانت حاصل کرنا آسان ہوگا؟ ولعد جواب دیتا ہے، باہر نکلنا آسان تھا، تمہیں لگتا ہے اندر داخل ہونا مشکل ہوگا؟ کنترال کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کومنیوس ہمیں دوبارہ اس جگہ جانے دے گا جہاں سے ہم بچ نکلے تھے؟ یقیناً اس نے انتظامات کر لیے ہوں گے، ہر طرف فوجی ہوں گے، جال بچھے ہوں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
خودکشی کے بجائے میں دارالحکومت جا کر سلطان کو صورتحال سمجھانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ولد غصے سے کہتا ہے، سلطان کو کیا کہو گے کہ ہم ناکام ہو گئے، کہ مقدس امانتیں لے جائی گئیں؟ اگر پوپ نے فوج بھیج دی تو؟ کنترال کہتا ہے، اگر ہم یہاں لڑتے رہ گئے اور امانتیں پوپ تک پہنچ گئیں تو کم از کم ہم سلطان کو حقیقت بتا سکیں گے تاکہ وہ اقدامات کریں۔ ولد اعلان کرتا ہے، جو سلطان محمد کی فکر کرتا ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو کنترال اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم نے بھی سلطان محمد سے وہی حکم لیا تھا جو ہم نے لیا تھا؟ تم اتنے مطمئن کیسے ہو کہ حکم عدولی کر رہے ہو؟ ولد کہتا ہے، اگر وہ مقدس امانتیں پوپ کے ہاتھ لگ گئیں تو سلطان اس مہم پر روانہ نہیں ہو سکیں گے۔ بساط کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں ولد کے ساتھ رہوں گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ قسط بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اسی دوران وہاں جنیسرا سپاہی آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک غصے سے کہتا ہے، یہاں اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ راستے سے ہٹو۔ ستلمش جواب دیتا ہے، کھڑا ہوں تو کیا ہو گیا؟ جنیسرا سپاہی کہتا ہے، دیکھو یہاں سے ہٹو ورنہ میں جرمانہ کاٹ لوں گا۔ ستلمش طنزیہ انداز میں کہتا ہے، ڈرو مت، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سنتے ہی جنیسرا سپاہی بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے، میرے ساتھ زبان درازی مت کرو، گھوڑا گاڑی ہٹاؤ ورنہ میں سب ضبط کر لوں گا۔ ستلمش کہتا ہے، لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، جو نظر آئے اٹھا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی دوران وزیر اعظم کے سامنے بھڑکی مارنے والا شاہان وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائیو، جنیسریوں کا آغا کہاں ہے؟ ستلمش کا ساتھی جواب دیتا ہے، وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ شاہان کہتا ہے، میں آغا سے ملنے آیا ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ ستلمش کہتا ہے، اچھا آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ آغا کہاں بیٹھا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں کہ ایک جنیسرا سپاہی ستلمش سے کہتا ہے، تم اپنا سامان چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو ستلمش کہتا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ یہ میرا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاہان کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کون سا آغا تمہارا بھائی ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ کیا رستم آغا؟ شاہان جواب دیتا ہے، نہیں۔ ستلمش کہتا ہے، تو پھر درمیانی دستے والا بکر آغا؟ شاہان کہتا ہے، نہیں۔ ستلمش حیرت سے کہتا ہے، تو آخر تمہارا بھائی ہے کون؟ شاہان جواب دیتا ہے، کرتوشو دغان، وہی میرا بھائی ہے۔ یہ سنتے ہی ستلمش ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، اچھا، جیسے سلطان محمد خان میری خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر ستلمش کے ساتھ بیٹھا دیوانہ کہتا ہے، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، سگنوس پاشا میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہی دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ اگلے لمحے دروازہ کھلتا ہے اور دغان باہر آتا ہے۔ شاہان اسے دیکھتے ہی آگے بڑھتا ہے، اس کا ہاتھ چومتا ہے اور پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ستلمش کہتا ہے، ارے یہ تو سچ کہہ رہا تھا۔ دغان غصے سے شاہان سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر بایزید کے نکاح کی تقریب کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ سلطان پاشا اور خواتین موجود ہوتی ہے۔ مفتی صاحب اسحاق پاشا اور محمود پاشا کی گواہی میں نکاح پڑھاتے ہیں۔ بایزید نہ چاہتے ہوئے بھی گلپری کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر باہر سکون کا سانس لیتی ہے۔ مفتی صاحب آخر میں کہتے ہیں، ہمارے رب کی عنایت اور گواہوں کی شہادت سے اب دونوں عقد ازدواج میں بندھ گئے ہیں۔ یہ رشتہ اب کے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ باہر خوشی سے سلطان کی جانب دیکھتی ہے۔ ادھر کتب خانے میں لطفی کتابیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم ولد ہو تو میں دلی لطفی ہوں۔ مشہور دلی لطفی۔ وہ تیزی سے کتابوں کی جانچ پڑتال کرنے لگتا ہے اور ایک کتاب کھولتے ہی حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران سلطان سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کتاب دیکھتے ہوئے لطفی کہتا ہے، دوسرا ولد اس کا باپ ہے، یہ ولد سوم ہے، یہ اپنے بیٹے کو اپنا ہی نام کیوں دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں، بہت حیران ہوں۔ سلطان لطفی کو آواز دیتے ہیں مگر وہ سلطان کو پہچانے بغیر کہتا ہے، بعد میں آنا، میں مصروف ہوں۔ سلطان دوبارہ آواز دیتے ہیں۔ آواز پہچانتے ہی لطفی چونک جاتا ہے اور فوراً پلٹ کر کہتا ہے، دستور نہیں سلطان، کسی نے اعلان نہیں کیا تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ کیا تم ولد کے خاندان کی تحقیق کر رہے ہو؟ لطفی کہتا ہے، میرے سلطان، جب کوئی بات میرے ذہن میں اٹک جائے تو میں اس کی تحقیق ضرور کرتا ہوں۔ یہ کیسی دنیا ہے کہ اس فرقے کا سربراہ دراصل ولد کا باپ نکلا، یعنی ولد سوم۔ سلطان کہتے ہیں، تمہیں ابھی کچھ معلوم نہیں ہوگا، وہ جلد امانت کے ساتھ واپس آئے گا، تب تم راز جان لوگے۔ سلطان کے پیچھے لطفی بڑبڑاتا رہتا ہے۔ سلطان پلٹتے ہیں
تو لطفی فوراً کہتا ہے ولد صاحب۔ ولد صاحب اسی وقت یوسف آ کر کہتا ہے میرے سلطان ریتولا آئے ہیں، وہ اب کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان لطفی کی طرف دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لطفی کہتا ہے اب دیکھو گے ولد، تم دیکھو گے۔ دوسری طرف کمرے میں گلپری بہت خوش ہوتی ہے، کسی کے آنے کی آواز سن کر کہتی ہے وہ آ گئے ہیں، یہ کہہ کر وہ بیٹھ جاتی ہے اور گھونگھٹ اوڑھ لیتی ہے۔ اسی وقت بائزید کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ گلپری اٹھنے لگتی ہے تو بائزید اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے یہ کہنا آسان نہیں گلپری خاتون، جان لو کہ ہم دونوں ریاست کے بچے ہیں۔ مجھے بھی ہماری شادی کا سبب اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم تو میرے سائے میں محل میں آزادانہ گھوم سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی گلپری کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر بائزید اسے روک کر کہتا ہے مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا، محفوظ رہو۔ یہ کہہ کر بائزید واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کرتو اور کنترال سلطان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، بسات اور ولد وہاں نہیں ہوتے۔ کنترال کہتا ہے اگرچہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی میرے سلطان، مگر ہم انہیں مقدس امانت لے جانے سے نہ روک سکے، آپ کو اطلاع دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان پوچھتے ہیں اور ولد کہاں ہے؟ کنترال کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے میرے حضور پیش ہونا ہے؟ کنترال کہتا ہے ہم نے اسے یہ تک کہا کہ اسے سلطان کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلطان پوچھتے ہیں اور کس چیز نے اسے اتنا دلیر بنا دیا؟ کنترال کہتا ہے میرا خیال ہے وہ ناکامی کے بعد اب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ مقدس امانت کا تعاقب کر رہا ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں یہ وفاداری نہیں بلکہ غفلت ہے۔ وہیں کھڑا لطفی کہتا ہے میرے سلطان یہ غفلت نہیں، یہ صداقت ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں مگر یہ صداقت ہے، اب سے نہیں بلکہ اپنے دین سے۔ سلطان پوچھتے ہیں لطفی صاف صاف بولو کیا مطلب ہے؟ لطفی کہتا ہے کیا وہ ہمارے نبی حضرت محمد کی مقدس امانت دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ سکتا ہے؟ سلطان کہتے ہیں تو تم کہنا چاہتے ہو کہ ولد اپنے فائدے کے لیے مقدس امانت چاہتا ہے؟ کارکاد کہتا ہے پہلے ہمیں بھی شک تھا مگر اس نے اپنے عمل سے فرض اور وفاداری ثابت کر دی۔ یہ سن کر لطفی کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے میرے سلطان، مگر یہ ولد کی فرض شناسی نہیں بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے میں کتنا ماہر ہے۔ کنترال غصے سے کہتا ہے ملا لطفی ہم توقع مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں۔ لطفی کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ سلطان کہتے ہیں بس خاموش ہو جاؤ، ہوا اس سمت سے چلی ہے جہاں سے ہمیں امید نہیں تھی، اب پانی گندا ہو چکا ہے۔ یوسف فوراً پاشاہے کو خبر بھیجو، دیوان بلایا جائے گا۔ یہ سن کر یوسف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم ہاتھ میں کبوتر لیے کہتا ہے قاصد کو دیر ہو سکتی ہے، قافلہ لٹ سکتا ہے، پل ٹوٹ سکتا ہے، مگر یہ پرندہ اپنا راستہ ضرور ڈھونڈ لیتا ہے۔ ریاست کا پرندہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا، اگر تم نہیں جانتے کہ اسے کیسے قابو میں رکھنا ہے، اگر تم بہت جلد اطمینان میں مبتلا ہو جاؤ تو یہ اڑ جائے گا۔ ہر کام وقت پر کرنا چاہیے۔ ہمارے آباؤ اجداد نے بلا وجہ نہیں کہا کہ جو مرغ بہت جلد بانگ دیتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ کیا کومینوس کو بھیجے گئے پیغام کا کوئی جواب آیا ہے؟ سلیمان کہتا ہے جواب جلد آ جائے گا۔ ابراہیم کہتا ہے اگر کبوتر راستہ نہ بھولا ہو تو سلیمان کہتا ہے وہ نہیں بھولے گا۔ یہ سنتے ہی سلطان ابراہیم پلٹتا ہے اور زوردار تھپڑ سلیمان کو مارتا ہے، پھر اسے پکڑ کر کہتا ہے اور تم سلیمان، کیا تم اپنا راستہ، اپنا مقصد اور اپنی روایات بھول گئے ہو؟ سلیمان کہتا ہے توبہ، اللہ گمراہ نہ کرے۔ سلطان بابا ابراہیم کے اشارے پر جاسوس خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے